دوستوں کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو مسعود گوندر کا سلام پہنچے لیبیا کے شہر طرابلس سے۔ تو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل پاکستان میں ٹریفک قوانین کے اوپر جو عمل درآمد کروایا جا رہا ہے اس کے اوپر، اور جو ہیلمٹ کے اوپر لے کے بہت بحث چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اپنا سچا واقعہ شیئر کروں اور آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی ملک کے اندر قوانین پہ اور خصوصاً ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد جو ہے کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو دوستو آپ سب جانتے ہیں شاہ رخ کو، جو میرا پوتا ہے، تو اس کے جو والد ہیں حسان مسعود، میرا چھوٹا بیٹا، تو یہ 2009 میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا موٹر سائیکل سے۔ 7ویں جماعت میں یہ پڑھتا تھا، تو پاکستان کے شہر دنیا پور میں یہ رہتے تھے، میں یہاں لیبیا میں رہتا تھا۔ تو وہاں ہم نے ایک کالونی میں پلاٹ لیا، تو انہوں نے کچھ دنوں بعد قرآن اندازی کی، تو اس میں پھر جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل نکل آیا ہمارا انعام میں۔ تو یہ مجھے نہیں تھا پتہ بھی یہ اس کو چلاتا ہے، لیکن یہ اس کو چلاتا تھا۔ اور اب 13 سال کی عمر میں موٹر سائیکل چلانا، اور وہ بھی بغیر ہیلمٹ کے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن یہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اس کی ماں گاڑی میں پیچھے پیچھے تھی، یہ آگے آگے جا رہا تھا لے کے، تو ایک ریڑھی کو کراس کرنے لگا، اس کے اوپر لکڑی لدی ہوئی تھی، سامنے سے ایک دم ٹرالی آئی، تو یہ پزل ہوا اور یہ لگا جا کے جو ریڑھی تھی اس کی ایک لکڑی میں، جو اوپر لکڑ اس کے لدی ہوئی تھی، تو اس میں پھر یہ گر گیا۔ اس ٹرالی والے نے بڑی مشکل سے بچایا اس کو، اس نے ٹریکٹر سارا نیچے اتار دیا، یہ تو گر گیا سڑک کے اوپر۔ اس میں پھر اس نے ہیلمٹ نہیں تھا پہنا ہوا، اس کا یہ برین ڈیفیوز برین انجری ہوئی۔ ڈاکٹرز جو ہیں حضرات یا میڈیکل کو جاننے والے وہ سمجھتے ہیں ڈیفیوز برین انجری کیا ہے۔ یہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور ایک بازو ٹوٹ گیا۔ تو اس کی ماں پیچھے پیچھے تھی، وہ اس کو اٹھا کے فوراً لے گئی ہاسپٹل دنیا پور میں۔ انہوں نے کہا جی اس کو آپ بہاولپور لے جائیں، وہ وکٹوریا لے گئے۔ تو وکٹوریا میں وہ گئے تو یہ تو کوما میں چلا گیا۔ کوما میں چلا گیا تو میں یہاں لیبیا میں تھا، مجھے پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں یہاں سے اسی دن رات کی فلائٹ میں نے پکڑی اور میں پاکستان چلا گیا۔ راستے میں بھی میں ان دنوں ایمریٹس کی سروس تھی لیبیا میں، تو میں ایمریٹس کے اندر وہ ایک ہر سیٹ پہ ہوتا ہے فون لگا ہوا، اس پہ آپ کریڈٹ کارڈ ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنی مویسیز کے ساتھ رابطے میں رہا، بھی اسے ہوش آیا نہیں آیا، آیا نہیں آیا، نہیں آیا ہوش۔ میں اگلے دن پہنچا تو یہ بے ہوش تھا، تو یہ کوما میں چلا گیا۔ اور وہ نیورو وارڈ میں نے دیکھا کہ تقریباً 70-80 نوجوان کوما میں تھے نیورو وارڈ بہاولپور وکٹوریا اسپتال میں۔ وہ سارے موٹر سائیکلوں والے تھے، جو موٹر سائیکلوں سے گرتے تھے، بغیر ہیلمٹ کے چلاتے تھے اور سیدھا کومے میں ہو کے وہاں پہنچتے تھے نیورو میں۔ تو یہ جناب کوما میں چلا گیا بیٹا میرا۔ جی سی ایس اس کا 3 تھا، جو میڈیکل والے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہوں کہ جی سی ایس 3 کا ہونا کیا ہے۔ تو یہ جناب تقریباً اس نے 3 ہفتے کے بعد آنکھیں کھول لی، اور تقریباً 6 ماہ ہمیں لگے ہاسپٹل میں۔ 6 ماہ ہم ہاسپٹل میں ہی رہے، وہاں پہ میں اور میری بیوی باہر بیٹھتے رہے برآمدے میں، یہ اندر آئی سی یو میں 2-2.5 مہینے تو آئی سی یو میں رہا۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو گھر لے آئے۔ گھر بھی میں نے ہاسپٹل بنا لیا، ایک طرح سے بیڈ لے آیا، اور وہاں ہم نے پھر گھر کیئر کی اس کی۔ اس ایکسیڈنٹ نے ہماری پوری فیملی کی زندگی بدل دی اور اس کی بھی زندگی بدل دی، میرے بیٹے کی بھی۔ 7ویں جماعت میں تھا جس دن یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس سے ایک دن پہلے یہ وہاں پہ لودھرا شہر میں جو سی ایم کے جو ہوتے ہیں تقریری مقابلے، اس میں انگلش میں یہ فرسٹ آیا تھا۔
پھر اس کا ڈویژن کا تھا، تو جس دن ڈویژن کا تھا اس سے ایک دن پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ ڈی سی لودھنا اس کو دیکھنے آیا وہاں پہ. اس نے پوچھا بھی وہ کیا بنا ہمارے بچے کا، آج کمپٹیشن میں اس نے جانا تھا، اس کو تھا بھی یہ جیتے گا لازمی. تو انہوں نے بتایا بھی اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اسکول والوں نے. وہ پھر اس کو دیکھنے آیا وہاں پہ باقاعدہ ہاسپٹل میں، ڈی سی لودھنا جو ہے وہ. اور اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہی اس نے ملٹری کالج جیلم کا اپنا وہ ایڈمیشن بھرا ہوا تھا، وہ آیا. تو وہ یعنی ساری زندگی بدل گئی اس کی حسان کی. اور ہمیں ایک طرح سے نئے سرے سے اس نے جنم لیا، اور ہمیں اگلے 5-6 سال بہت مشکل گزارے اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 2 مین چیزیں تھیں جو گڑبڑ ہوئی. ایک کہ 18 سال سے پہلے وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا. 13 سال کے بچے کا کوئی کام نہیں ہے موٹر سائیکل چلانا. دوسری غلط چیز کہ ہیلمٹ نہیں تھا پہنا ہوا. ہم لوگ باہر پھرتے ہیں، یقین کریں سائیکل چلانے والے لوگ بھی ہیلمٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. میں اگر دن ترکی میں تھا تو وہاں 4-5 سال کا بچہ، اس کا والد اس کو لے کے سائیکل پہ جا رہا تھا باہر، اور اس بچے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. جو باہر لوگ پھرتے ہیں موٹر سائیکل پہ اگر 2 بیٹھے ہوئے تو دونوں ہیلمٹ پہنتے ہیں. تو یہ قوانین کا احترام بہت ضروری ہے، آپ کی پوری فیملی لوگوں کی. اچھا، وہاں پھر کئی واقعات ایسے ہوئے وکٹوریا ہاسپٹل میں. ایک دن ہم ICU میں بیٹھے ہوئے تھے باہر، ایک فیملی، ایک بچہ ایکسیڈنٹ ہے، وہ بھی موٹر سائیکل والا تھا. 3 بھائی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. 2 موقع پہ مر گئے اور ایک جو ہے وہ ہسپتال ICU میں آیا اور وہ وہاں آ کے مرا. تو میری وہاں پہ کافی ڈسکشن ہوئی ڈاکٹر سے، بہت سارے ڈاکٹرز تھے اور کئی جاننے والے تھے. کہتے ہیں پاکستان کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں نا، تو جو نیورو کا وارڈ ہے یا ICU وغیرہ ہے، وہاں پہ آپ کو 80-90% کیس وہ ملیں گے جو موٹر سائیکلوں پہ ایکسیڈنٹ ہو کے آتے ہیں. قوانین کی پابندی نہیں کرتے، ہیلمٹ نہیں پہنتے، چھوٹے بچے چلا رہے ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور یہاں آ کے کومے میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس میں شیئر کروں. اچھا، اب دنیا پور شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں، میری فیملی رہتی ہے، میں تو باہر ہوتا ہوں. آپ یقین کریں اس پورے شہر میں صرف میں اور میری فیملی ہے جو یو ٹرن کی فالو کرتے ہیں. لوگ 1 کلومیٹر جا کے یو ٹرن لینے کی بجائے جو دوسرا ہوتا ہے وہاں سے غلط ٹرن لے کے چلے جاتے ہیں. ڈیوائڈر لگے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر، بھئی ادھر سے ادھر نہ جائیں، اس کے اوپر سے موٹر سائیکل اٹھا کے اوپر دوسری طرف لے کے جاتے ہیں اور گاڑیوں کی ٹکریں لگ کے کئی لوگ مر جاتے ہیں. تو دوستو، یہ قوانین کی پاسداری بہت ضروری ہے. اور اگر اب ہمارے ملک میں یہ شروع ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو انکریج کریں، تاکہ جو ہے وہ ہم کسی ایسی ناگہانی صورتحال کا شکار نہ ہوں جس کا میں اور میری فیملی اور میرا بیٹا ہوا. تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بری بھی نہیں لگی ہوگی اور آپ شاید اس کو جو یعنی پازیٹیو انداز میں لیں گے. تو خوش رہیں دوستو، دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.